اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عرفنا کا حق معرفت کا. اب دیکھیں آپ معراج شریف کا واقعہ لے لیں. علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى. اللہ سے قریب ہو گئے. فاصلہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین 2 کمانوں کے برابر فاصلے رہ گیا. او ادنا اس سے بھی کم. فکان قاب قوسین او ادنا اس سے بھی کم. فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ نے اپنے بندے سے جو دل چاہ باتیں کی. اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى. ہمارے محبوب بندے کے دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، خواب خیال نہیں ہے. ہم نے اپنے محبوب بندے کو اپنے قریب لائے، ان کو بلایا. فاصلہ اتنا رہ گیا کہ اس کو فاصلہ کا نام نہیں دے سکتے. ہم نے اپنے بندے سے باتیں کی، ہمارے بندے نے ہم سے باتیں کی، اور جو کچھ ہمارے بندے نے دیکھا سنا وہ جھوٹ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، قیاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس و اکبر ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفت کا. میں تو اللہ کو پہچاننے کا حق پورا نہیں کر سکا. یعنی اللہ کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہوا. دوسری مخلوقات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق اللہ سے کتنی متعارف ہے، اس لیے کہ یہ تو ہے کہ مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن یہ ابھی تک مسئلہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کو دیکھتی ہے یا کتنا دیکھتی ہے، دیکھنے کی کیا صورت ہے، صفات میں دیکھتی ہے، کائے میں دیکھتی ہے. لیکن انسان کے بارے میں بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ عالم سامنے ہے، اللہ تعالیٰ بھی سامنے ہے، فرشتے بھی موجود ہیں. فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے اپنا نائب بنانا ہے، اپنے اختیارات تفویض کرنے ہیں. اور اختیارات تفویض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علوم سکھائے، یعنی اپنی نیابت کے فرائض انجام دینے کے لیے آدم کو علوم سکھائے. اب نائب سے زیادہ کون قریب ہوگا بھائی؟ تو علم الانسان ما لم یعلم، یہ وہ علم ہے جس علم کی بدولت انسان آدم کا بیٹا اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کی باتیں سن سکتا ہے، اللہ سے عرض معروض کر سکتا ہے، اور بندہ بن کر اپنے خالق و مالک سے اپنی بات منوا سکتا ہے. اللہ فرمائے میرے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اگر وہ بندہ میرے بھروسے پر قسم کھا لے تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں. یہ ساری عنایت و اکرام اس علم کی بنیاد پر ہے جو علم انسان کو اللہ نے سکھایا، کائنات میں کسی دوسرے مخلوق کو نہیں سکھایا. اب انسان اس علم کو کیسے سیکھے؟ نہ تو کوئی یونیورسٹی ہے بھائی، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی کالج ہے. اب تو بالکل ہی بات یہ ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں تو خانقاہیں بھی تھی،
اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں علم سکھایا اور میں نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تاکہ تم مجھے پہچانو، میرا تعارف حاصل کرو. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ اس لیے تخلیق کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے. ایک پہچاننے کا تو یہ ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. جو صاحب شعور، صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. ایک تو یہ صورت ہے. سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے؟ شمال جنوب سے کبھی کیوں نہیں نکل آتا؟ مغرب میں ہی کیوں ڈوبتا ہے؟ ذرا ٹیڑھا ہو کے جنوب میں ڈوب جائے. زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ تم ٹھوکریں کھا کر گرو، اور میں نے زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ تم جب اس پر چلو تو تمہارے پیر دھس جائیں اور زمین تمہیں دبوچ کر اپنے اندر سمو لے. زمین میں توازن رکھا، اس میں سخت زمین بھی رکھی، اس میں نرم زمین بھی رکھی. ڈزل نرم ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ ڈزل میں گھس جائے اندر ہی گھستے چلے جائیں گے، آدمی مر جاتا ہے. زمین کے اندر نشو و نما کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے. اگر زمین کے اندر نشو و نما کی صلاحیت نہ ہوتی تو آج گندم کا دانہ جو آدم کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے وہ غائب ہو جاتا، اس کی نسل ختم ہو جاتی. زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، زمین ماں کے پیٹ کی طرح اس دانے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نشو و نما کرتی ہے، گروتھ کرتی ہے اسے. اور جس طرح ایک بچہ، ماں ایک بچے کو جنم دیتی، زمین درخت کو جنم دیتی، آپ کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا بنائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آکسیجن بنائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بارش بنائی. کیا بارش کا نظام ہے؟ 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے. سمندر بنا دیے، زمین میں لہریں اٹھ رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے. ان لہروں کے ٹکرانے سے بخارات بن رہے ہیں. ان بخارات کو ہوا اڑا کر اوپر لے جاتی ہے، اوپر جا کے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. وہ بخارات روئی کی گالوں کی طرح ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ہوا دھکیلتی ہے اور وہ لے جا کے جہاں انہیں برسانا ہوتا ہے برسا دیتی. لیکن جہاں بادل برستا ہے وہاں ایک رخ سے ہوا بادل کو دھکیلتی ہے اور دوسرے رخ سے ہوا بادل کو اس طرح دھکیلتی ہے، نتیجے میں ہوا کے دباؤ سے وہ بادل اسپنج بن کے دبتے ہیں اور دبنے کے بعد برستے ہیں اور برسنے کے بعد جم جاتے ہیں اور پہاڑوں پہ آپ کو برف نظر آتی ہے.